بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد سورۃ البقرہ آج اس پہلے پارے کا یہ آخری کلاس ہے پہلے پارے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا سبب بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو علم نافع سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، رزق سے بھر دے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور قالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا پھر نصارہ عیسائی، تہتدو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہو جائیں یہودی یا پھر عیسائی تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیں، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، حنیفاً جو یکسو ہے، وما کانا اور وہ نہیں تھے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ قولو کہو، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو، آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، باللہ اللہ پر، اور ما اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، اور ما جو انزلا نازل کیا گیا، الی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف، اور ما جو اوتیا عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ما جو اوتی النبیون عطا کیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں ڈالتے ہیں، بین احد درمیان، احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں ڈالتے ہیں، ونحن اور ہم ہیں، لہو ان کے اس اللہ کے لیے، مسلمون فرما بردار۔ کہ دو ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے طرف نازل ہوا، اور جو نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں ڈالتے ہیں ان میں سے کسی بھی نبی میں، اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِن پھر اگر آمنو یہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ اس جیسا، ما جو آمن تم ایمان لائے ہو، بھی اس کے، فقد تو تحقیق، اہتدو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر یہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ، فی شقاق میں ہیں، مطلب مخالفت میں ہیں۔ فاسا یکفی کا، فا پس سا انقریب یکفی کا کافی ہوگا، کا آپ کے لیے، ہم ان سے، یہ بہت لمبا لفظ ہے، فا پس سا انقریب، یکفی کافی ہوگا، کا آپ کے لیے، ہم ان سے، پس انقریب کافی ہوگا آپ کے لیے ان سے۔ یہ کچھ اہل علم کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ سب سے لمبا لفظ ہے جس میں بہت سارے الفاظ ہیں۔ اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں، وہوا اور وہی ہے، السمیع سننے والا، العلیم علم والا۔ صبغۃ اللہ، صبغہ رنگ، اللہ یہ اللہ کے رنگ ہے، یا اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن اور کون ہے، احسن زیادہ بہتر، من اللہ سے، صبغۃً رنگ میں، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت گزار ہے، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ قل کہہ دیجیے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ کے معاملے میں، اللہ اکبر، وہو اور وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا لیکن ہمارے لیے ہمارا اعمال، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ونحن اور ہم، لہو اس اللہ کے لیے، مخلصون اپنے عمل کو خالص کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے معاملے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم اس اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرنے والے ہیں۔ کیا تقولون تم کہتے ہو، انا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط اور ان کے
بچے ان کی اولاد، کانو تھے وہ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، کیا تم کہتے ہو کہ یہ سارے کے سارے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط جو یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں یہ سارے کے سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل کہہ دیجیے، کیا تم کیا تم اعلم زیادہ علم رکھتے ہو ام اللہ یا پھر اللہ، کیا تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کے پاس؟ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن، اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ وما، اور نہیں ہے اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، عما، اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تلک امہ، یہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، قد خلت، جو کہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما، اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے یہ یعملون، عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئے پڑھتے ہیں ان آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کہہ دیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ جو کہ یکسو ہیں اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اور اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے، کہ عبداللہ بن سوریہ نامی ایک یہودی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ یہودی ہو جائے تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور بالمقابل نصارہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نصارہ ہو جائیں تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور یہ بحث چل رہی تھی اللہ کے رسول کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم آپ انہیں بتائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اہل باطل ہمیشہ اپنے باطل کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ اہل باطل، اہل حق اگر سست بھی پڑ جائے نا تو اہل باطل نہیں سست پڑتے ہیں۔ مطلب شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے، شیطان لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے اور لوگوں میں اپنے چیلے بناتا رہتا ہے۔ تو آج اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بے حیائی کی طرف دعوت دینے والے وہ اپنے کاموں کو نہیں روکیں گے، بلکہ آج الحاد کی طرف اللہ تعالیٰ کے کا انکار کرنے والی جو جماعت ہے، اور باقاعدہ آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اپنے فکر اور اپنے اس ایک غلیظ سوچ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں آگے آگے ہیں۔ بدعات کی طرف دعوت دینے والے، شرک کی طرف دعوت دینے والے، اور بے حیائی کی طرف دعوت دینے والے، یہ موسیقی اور الحان کی طرف دعوت دینے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس دنیا میں اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دنیا میں اسی وقت ابو جہل بھی تھا دنیا میں نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تو اس وقت فرعون بھی تھا۔ اہل خیر ہوتے تو اہل شر بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل خیر کے لیے اہل شر کو امتحان بنایا کہ اہل شر اپنا کام کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے ایک سوالیہ معاملہ بن جاتا ہے کہ ہمارا کردار کہاں ہے۔ تو اہل شر کو برا بلا کہنا، اس کے ساتھ ساتھ خیر کو پھیلاؤ، اپنا کردار نبھاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے علم سیکھ کے، علم سکھا کے، اور توحید کو سیکھ کے، توحید کو سکھا کے، عمل کر کے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور اہل باطل ہمیشہ اپنے باطل کو نیکی کی طرح دکھاتے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ کہہ دیں کہ پیروی کرنا ہو تو ابراہیم حنیف، کیونکہ یہودی بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، عیسائی بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، مشرکین بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر پیروی کرنا ہے تو ان سے کہو کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، جو کہ مشرک نہیں تھے۔ یہودی تم شرک کرتے ہو، عیسائیوں تم شرک کرتے ہو، ان کے شرک اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ان کا کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ کفر ہے، ان کے دیگر شرکی عقائد اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیں بلکہ ابراہیم حنیف کی ملت کو اپنائیں جو کہ مشرک نہیں تھے اور تم تو شرک کرتے ہو۔ قولوا آمنا باللہ، مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ مومن کا عقیدہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، قولوا، کہو،
آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں جی؟ ایمان اعتقاد کا نام ہے، عقیدہ ہے اور عمل ہے۔ عقیدہ اعتقاد، اور دل سے اعتقاد اور جوارح سے عمل کرنا۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان بڑھتا ہے اللہ کی طاعت کر کے اور اس میں کمی آتی ہے گناہ کر کے۔ تو ایمان لاؤ اپنے دل کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ پہ، اور ایمان کے جو شرائط ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے، اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، ان سب پر ایمان لانا۔ تو ایمان لے آؤ باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور کیا کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پہ جو ہمارے طرف جو نازل ہوئی، اس کتاب پہ یعنی قرآن پاک پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل، اور ہم ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وہ اسحاق علیہ السلام کی طرف، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف جو نازل ہوا ہے، وہ والاسباط، اسباط کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو ان کے 12 بیٹے تھے انہیں اسباط کہتے ہیں، اور ان کے بچوں کی طرف۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ ان کی کتابیں اور ان کے ادیان اس وقت بھی موجود تھیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے کو ماننے والے خود کو سمجھتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا خود کو کہتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کا الگ سے نام لیا۔ وما اوتی النبیون، اور ان سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں جو نبیوں کو عطا کیا گیا۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں نبیوں پر بھی ایمان ہے اور کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ تو نبیوں پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ سارے نبی، جتنے بھی نبی ہیں، بلکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو ایک نبی کا کفر کرے گا اس نے سارے نبیوں کا کفر کیا۔ اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ہمارا ایمان کا جزو ہے کہ وہ سارے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کے اوپر جو جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو جو قرآن نے ہمیں بتایا، ہم ان کی تصدیق کریں گے۔ باقی نبیوں پہ بھی صحیفے کتابیں نازل ہوئی ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے جن جن نبیوں پہ، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی اپنے قوم کے لیے، اپنے وقت کے لیے نبی تھے، رسول تھے، ان کا عزت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کے بارے میں ذکر خیر، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان نبیوں کا دین منسوخ ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کی جائے گی۔ جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تمہارے پر اگر جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں، پھر تمہارے درمیان وہ نبی آئے تو تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے۔ تو نبیوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے عہد لیا اس بات پہ، اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا، اے لوگو اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کامیاب ہونے کے لیے انہیں میری پیروی کرنی پڑتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہود اور نصارہ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، نبی اور رسول بھی اگر دنیا میں ہوں گے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جیسے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہی چلیں گے اور اسی مذہب کی پیروی کریں گے۔ وما اوتی النبیون، اور جتنے بھی نبیوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں ڈالتے، مطلب ایمان میں فرق نہیں ڈالتے کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان نہیں لانا۔ جس طرح یہودی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم مومن، ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان پر ایمان نہیں لانا۔ نفرقو کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، ایک فرق یہ ہے کہ فضیلت میں یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں میں کوئی نبی افضل ہے اور کوئی کم افضل ہے۔ جس طرح نبیوں میں اللہ کے رسول سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے پھر اولو العزم جو رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، جو اولو العزم رسول ہیں یہ باقی نبیوں سے زیادہ افضل ہے، پھر نبیوں سے رسول زیادہ افضل ہے۔ تو فضیلت میں ہے لیکن ایمان سب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اب یہودی کہتے تھے کہ جو یہودی بنے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، نصارہ کہتے تھے کہ جو نصارہ بنے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، تو اللہ نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں فإن آمنوا،
اگر یہ ایمان لیا، یہ یہودی یہ نصارہ ایمان لائیں بمثل ما آمنتم بھی، اس جیسا ایمان جو تم لا چکے ہو، فقد اہتدوا فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی اگر یہ ویسے ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لا چکے ہو. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لے آئے، کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان لے آئے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے. ان کا جو ایمان تھا یہ ایک آئیڈیل ایمان تھا. اللہ فرماتا ہے جس طرح تم ایمان لا چکے ہو نا، اگر یہ لوگ بھی یہودی بھی اسی طرح ایمان لے آئے. تو گویا اللہ نے اپنے نبی کی صحابہ کی وہ تعریف کی ہے جو کسی بھی نبی کے صحابہ کی تعریف اس طرح کی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کے صحابہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات کے دلوں میں، روحوں میں جب دیکھا نا دلوں میں، تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. پھر دوبارہ جب چھانا تو سب سے جو خوبصورت دل تھے نا، سب سے روشن دل تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنایا. تو سب سے عظیم دل وہ لوگ تھے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، تمہارے لیے اگر تم نے ہدایت پانا ہے نا، تو پھر ہدایت اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لا چکے. ان کے طریقے سے، ان کے مطابق اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیتے ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ شقاق میں ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی نبی رسول بھی اگر دنیا میں زندہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ بھی چلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے. خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ موجود ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور یہ ایک افسانوی کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں، آپ نے ایک دن فرمایا کہ آج کے دن میں جتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، آج کے دن کے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. تو اگر زندہ تھے بھی تو وہ ختم ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں ہم مان بھی لیں کہ خضر علیہ السلام زندہ تھے، تو پھر ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد باتیں ہیں. میں نے سوچا کہ یہ بھی میں ساتھ میں ایڈ کر لوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان نہیں لاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ شقاق میں ہے. شقاق مطلب یہ اختلاف میں ہے. شقاق کے 3 مطلب ہیں، ایک تو گمراہی، اور ایک یہ مسلسل جنگ میں ہے. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہی رہے. حق سامنے آ گیا، حق کو قبول نہ کرنا، باطل کو پروموٹ کرتے رہنا، مطلب یہی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ بس لڑائی جاری رہے. حق کے سامنے کھڑے ہونے سے اختلافات ہی بڑھتے ہیں نا. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ میں ہے، مطلب اب ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا، جس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کے رسول آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. مطلب آپ بے فکر ہو جائے، اللہ ہے نا، اللہ ان کی ساری چالوں کو اللہ فیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دے گا، اور اللہ کافی ہے آپ کے لیے. آپ بے فکر ہو جائے. مومن ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے پتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا سب ایک ہو جائے. وَأَن لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، اللہ کے رسول نے ابن عباس کو سمجھایا تھا نا کہ بیٹے امت دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ نے تیرے نصیب میں اگر اچھا لکھ لیا ہے نا تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ، اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہی بات کی کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ سارے جمع ہو چکے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، فَخْشَوْهُمْ، تو ڈر جاؤ. تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں، اور وہ اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کس طرح کافی ہوئے؟ وہی یہودی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے بنو النضیر کو، بنو قینقاع کو پھر مدینہ سے نکال لیا گیا، اور بنو قریظہ کو پھر قتل کر دیا گیا، اور اللہ نے ان کے شر سے اہل اسلام کو محفوظ کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں وہ سمیع، وہ سنتا ہے، وہ سب کی باتوں کو سنتا ہے اور جانتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اللہ علم رکھنے والی ذات ہے. صبغت اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. صبغ کہتے ہیں رنگ کو.
یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے رہو. اور صبغت کا ایک مطلب ہے یہ اللہ کے دین پہ، کیونکہ اللہ کا رنگ اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام کا نام ہے، اسلام ہی دین ہے. تو ان صحابہ کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صبغت اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو اپنانے والے ہیں. اور یہ ان کے شرف کے لیے، صحابہ کے مقام کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ صبغت اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے لوگ ہیں، اللہ کے دین کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. ان کی ایمان، ان کے دین، ان کی رنگت کی گواہی اللہ نے دی ہے. اور ومن احسن من اللہ صبغہ، بھلا اللہ کی رنگت سے بہتر کس کی رنگت ہو سکتی ہے؟ مطلب اللہ کے دین سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے؟ اللہ کے طریقے سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے طریقے پہ چلنے والے سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، ہم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، ہم اس اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، قُلْ کہہ دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم ہم سے لڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے لڑتے ہو کہ ہمارا اللہ تمہارا اللہ؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّ، اللہ تو ہم سب کا ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لیکن وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب تو سب کا ہے لیکن اعمال ہمارے اپنے اپنے ہیں. اعمال نہیں، ہمارے اعمال تم نہیں لوگے، تمہارے اعمال ہم نہیں لیں گے. جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا نا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے. تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہم، یعنی رب ہمارا اللہ ہم سب کا رب ہے، وہ سب کو نواز رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے معاملے میں برابر ہے. لیکن قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم نے اپنے اعمالوں کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں فیصلہ سنایا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں فیصلہ سنایا جائے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے اپنے اعمال کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر دیا. مطلب ہم اپنے اعمال میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہمارے اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص. اور یہاں پہ دیکھا جائے تو اہل شرک سے براءت ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہ ضروری ہے توحید کو اقرار کرنا اور شرک سے براءت، کہ ہم مشرکوں سے بری ہیں، مشرکوں سے ہم لا تعلق ہیں، اور یہی تو توحید ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا براء منکم، اے میری قوم میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تم سے. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم کفر کرتے ہیں تم سے. وبدا وبیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت تک دشمنی ہے، الا ان تؤمنوا باللہ، جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ. تو یہ ایمان اور کفر جو دو قومی نظریہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی لحاظ سے، ایمان اور کفر کا جو نظریہ ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے. حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اور حق والے ہمیشہ حق کو بیان کرتے رہیں گے، اور باطل ہونے کے بارے میں ہمیشہ واضح دلائل دیتے رہیں گے، اور باطل والوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ براءت، شرک سے براءت، یہ بھی ایمان کا جزو ہے، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں تقولون ان ابراہیم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم کے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بچے، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام، کانو ہودا، یہ سارے کے سارے یہودی تھے، او نصارا، یا عیسائی تھے. یعنی یہودیوں میں یہ مشہور تھا کہ ابراہیم کے سارے نبی جو ہے نا وہ یہودی تھے. وہ ان کے بڑے بھی اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ سارے نبی یہودی تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور اسحاق علیہ السلام بھی یہودی تھے، جی اسماعیل علیہ السلام بھی یہودی تھے. تو جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا سارے نبی یہودی ہیں. تو اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو یہودیت کے ایجاد ہونے سے پہلے آئے ہیں. یہودا دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا تھا، جن کی نسل سے یہ معاملہ چل پڑا. اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو ہے نا وہ خود کو یہودی کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو آگے جو قوم ہے، اور جنہیں تو یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی شروع ہے یا موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے دادا ابو ہے نا، تو وہ کہاں سے یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ ان ابراہیم کے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بچے
یہ سارے کے سارے یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ یہ تو انتہائی الزام اور جھوٹ کی بات ہے. قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجیے کہ تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کے پاس؟ اللہ کے سامنے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اللہ کو پتا ہے، تمہیں پتا ہے. اور یہ ایک ایسا جواب ہے جب بھی انسان حق بیان کرے اور اگلا آپ کو کہانیاں سنائے نا، آپ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا، اور اگلا آپ کو کہانیاں سناتا ہے کہ نہیں 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 ہمارے ہاں ہمارے باپ دادا فلاں فلاں، تو اس کا جواب یہی ہے انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ اللہ سے زیادہ تمہارے پاس تو نہیں ہے علم نا. اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن کتم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپاتا ہے گواہی، اس کے پاس جو گواہی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کو چھپاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. کیونکہ یہودی اپنے جو ان کے علماء تھے وہ اپنے عوام سے یہ باتیں چھپاتے تھے کہ عیسیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس علم کو چھپاتا ہے، جو علم اللہ نے اسے دیا ہے، اس گواہی کو چھپاتا ہے. قرآن کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، یہ ایک گواہی ہے جس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام آپ کی طرف نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس کو بیان کریں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ بیان نہیں کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بیان کیا. ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی پیغام کو آگے بیان کرو. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے کہا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو جا کر بتائیں جو یہاں موجود نہیں ہے، اور فرمایا کہ میرے طرف سے جو بھی پیغام ملے اسے آگے پھیلاؤ. تو یہ ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. یہ ایک دھمکی ہے، بندے جو کچھ کر رہے ہو نا اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ کہاں بچ کے جاؤ گے اللہ سے؟ اللہ کے سامنے تم نے آ کے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے. یہاں سب کے لیے ایک وارننگ، ایک الرٹ ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو تم نہیں چھپا سکتے ہو. اس لیے وہ عمل کرو جن اعمال کو لے کے تم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. تلک امۃ قد خلت، یہ وہی آیت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ امتیں گزر چکی ہیں. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا اس کا بدلہ انہیں ملے گا، جو تم کماؤ گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے نصیحت عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے ایک پارہ مکمل کیا، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے اعمالوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کی، ہماری زبانوں کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ایمان سے بھر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.